لائیو ود آمنہ تبسم۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہزاروں افراد نے اسلام آباد دھرنے میں شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے پولیس نے لوگوں کو گھروں میں جا کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتاریاں کی، جبکہ خواتین اور بچوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ کل اسلام آباد میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ آنسو گیس کی بدترین شیلنگ کی گئی، ربڑ کی گولیوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جبکہ اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر میں درختوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ لاہور اور اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس تعینات کر دی گئی۔ پنجاب کی تمام شاہراہوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے اسلام آباد پہنچے تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آخر سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اتنی اذیت میں مبتلا کر کے کیا حاصل ہوا، جبکہ دوسری طرف پولیس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے۔ آنسو گیس کی جتنی شیلنگ کی گئی، اس سے پہلے پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بھی آنسو گیس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ 20 افراد بھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سب کے باوجود ہزاروں افراد اسلام آباد داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عوام سخت پریشان ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستان میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، کیا اب نظام زندگی، ترقی اور کاروباری زندگی مفلوج نہیں ہو رہی؟ پاکستان ان سب تبدیلیوں کے ساتھ ترقی کرے تو کیسے کرے؟ آخر کب تک؟ عمران خان نے جو 6 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے دھرنے کا اعلان کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دھرنے میں معاملات کو حل کیا جاتا ہے یا پاکستان کو مزید تباہی کی طرف لے جایا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی نیوز نیٹ ورک۔